جناب مفتی محمد عامر صاحب پیغام معراج کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرما رہے تھے. اب تشریف لا رہے ہیں نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو فرمانے کے لیے ممتاز اسکالر، معروف دینی شخصیت، مذہبی اسکالر جناب مظفر حسین شاہ صاحب. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قبلہ غزنوی صاحب کی جانب سے حکم ہوا ہے وہ ہے یہ مراحل کے سلسلے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش زمین سے لے کر عرش بری اور اس سے ورا جو سفر طویل طے فرمایا آن واحد اور آن مختصر کے اندر، اس میں مرحلوں کی ترتیب کیا تھی. طائف کے معاملے سے لوٹنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر بہت حزین اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ان کے عمل کا بہت بار تھا. اللہ رب العالمین نے آپ کی طبیعت مبارکہ اور آپ کے مزاج مقدسہ کو راحت و تسکین پہنچانے کے لیے زمین ہی نہیں بلکہ آسمان اور آسمانوں سے ورا کی سفر فرما کر آپ کو یقینی قرار و سکون مرحمت فرمایا. آج ہماری گفتگو کا موضوع بالخصوص جو ہے وہ مراحل کے حوالے سے ہے. تو اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اس بندے خاص عبد خاص کو سیر کرائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا کے لفظ کی افادیت یہ ہے کہ اس مرحلے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک سفر نہیں ہے، کیونکہ سفر تو ایک جلد بازی کے اندر اور عجلت کے ساتھ بھی طے ہوتا ہے، لیکن سیر جو ہوتی ہے وہ مکمل گرد و نواح کی خارجی تمام معاملات کی مشاہدات سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو کر اس تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے کارخانہ قدرت سے مکمل طور پر تمانیت دینے کے لیے سفر نہیں سیر فرمائی اور کائنات کے ذرے ذرے سے اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آشنا فرمایا. پھر آگے ذکر کیا ہے یہاں پر کہ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لے گیا. تو یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اعزازی مقام دیا گیا ہے بعبدہ، ورنہ قرآن نے جہاں پر بھی انبیاء کو عبد کہا تو ان کے نام کو فوراً آگے ذکر کیا ہے تعارف کے لیے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی یہ ہے کہ آپ مطلق عبد ہیں اور عبد کامل ہیں. یعنی قرآن جب آپ کو عبد کہتا ہے اور عبد کے ساتھ کسی کا نام مذکور نہ ہو تو وہاں سے ہر حال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ مراد ہوتی ہے. مرحلے کے اعتبار سے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے اپنے حجر پاک میں آرام فرما رہے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں آرام فرما رہے ہیں، بعض میں یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہمشیرہ کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں. بعض روایت میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ حتیم کے اندر آرام فرما رہے ہیں. ان تمام میں تدبیق علماء نے یہ کی ہے کہ پہلے ایک جگہ سے آپ نے رات کا کچھ عرصہ گزارا، وہاں سے اٹھ کر آپ مسجد حرام میں تشریف لائے اور معراج کا وہ سلسلہ جو مسجد حرام سے شروع ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ 18 آیتیں سورہ نجم کی اتری ہوں اور سرکار کی خدمت میں جو جبریل آ رہے ہوں اور خود حضور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور چلیے آپ کو آپ کا رب العالمین بلا رہا ہے. پھر یہ 18 آیتوں کے ذکر کے بعد کیا سرکار جبریل ہی کو دیکھنے گئے تھے؟ اور اگر جبریل امین ہی کی زیارت اور دیدار تھا تو عبد اور عبد کی ملاقات کا اتنا تفصیلی واقعہ تو کہیں نہیں ہے. قرآن کے تمام مضامین کی تفصیل بتا رہی ہے کہ بندے کی ملاقات نہیں بلکہ بندہ خاص اور خالق حقیقی کی ملاقات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے آپ بطور خادم کے تشریف لائیں. اور یہ بالکل اجماعی نظریہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام مرتبے اور رتبے کے اندر ملائک سے افضل ہوتے ہیں. اب ملائک جو ہیں وہ رسول جو ہیں ان میں بھی ملائکوں میں بھی آئے ہیں اور انسانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا ہے. لیکن یہ اجماعی نظریہ ہے کہ جو انسانوں میں جو رسول آئے ہیں وہ فرشتوں میں جو رسول آئے ہیں ان سے افضل ہیں. تو لہٰذا یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت علی الاطلاق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کو بھیجا. جب یہاں سے اس سفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آپ براق پر تشریف فرما ہے. جس طرح کہ غزنوی صاحب نے ابتدائی گفتگو کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، براق برق سے مبالغہ ہے، یعنی بجلی سے مبالغہ ہے اور حد نگاہ بلکہ اس سے زیادہ تک اس کا پہلا قدم وہاں پر لگتا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار سواری پر اگر آپ سوار ہو جائیں تو گرد و رواح کی چیزیں آپ کے احساس میں دوڑتے ہوئے نظر آئیں گی. یہ سواری تیز ہو جائے، اس کی سپیڈ بڑھ جائے تو پھر گرد و نواح کی چیزوں میں آپ کے مشاہدے کے اندر وہ استغراق اور وہ انہماق اور وہ استقلال نہیں لے سکتا بلکہ گرد و نواح کی چیزیں آپ کو فساد نظر آئے گی. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نہیں بلکہ سیر تھی. پھر حضور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں. مسجد اقصیٰ میں پہنچنا ہے کہ تمام انبیاء وہاں پر
آپ کے استقبال کے لیے چشم برا موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے موجود ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام جن کو بھی قبر میں حضور نے دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ انبیاء کی حیات جسمانی حقیقی کی بڑی قوی دلیل ہے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ بیت المقدس کے اندر بھی موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ یہاں پر میرے دوستوں اور محترم ناظرین، یہاں پر جو سب سے مراد کی بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر باقاعدہ جماعت کر کے نماز پڑھائی جاتی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل آ کر حضور کو نماز سکھاتے تھے۔ تو جو ہجرت کے بعد جو حضور کو جبریل آ کر نماز سکھا رہے ہیں، وہ ہجرت سے پہلے وہ نبی خود امامت کرتے ہوئے انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہاں پر حضرت جبریل کے ساتھ جو یہ معاملات ہیں، یہ صرف تعلیم امت اور اللہ رب العالمین کی حکمت باہرہ کا ثبوت ہے۔ وہی نبی جن کو جبریل نماز سکھا رہے ہیں، وہ ہجرت سے پہلے، نماز کی فرضیت سے پہلے اجلہ انبیاء کاملین جن کی عقلیں تام ہیں، روحانیت تام ہے، مقام سب سے عالی ہے، ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے امامت فرما رہے ہیں۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ علو اور تمام پر آپ کا کل ہونے کے سب سے بین دلیل ہے۔ امامت فرمانے کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف سفر لے جاتے ہیں۔ المختصر یہ کہ جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو ایک بات یہاں پر جو بنیادی طور پر میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور یہ آدم ہے، ان کو سلام کریں، سرکار نے کہا السلام علیکم۔ دوسرے آسمان پر کہا یہ فلاں نبی، ان کو سلام کریں، سرکار نے کہا السلام علیکم۔ اس طرح ساتوں آسمانوں پر سلاموں کا سلسلہ رہا۔ یہاں سے پہلے ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے، ساتوں آسمانوں کے سفر کو طے کرنے کے بعد جب سدرۃ المنتہا پر حضور پہنچے، مجھ سے پہلے میرے فاضل دوست قبلہ مفتی عامر صاحب اس کی طرف اشارہ بھی فرما رہے تھے کہ سدرۃ المنتہا صحیح بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے اندر یہ تمام روایت موجود ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ جبریل نے مجھے وہاں چھوڑ دیا اور میں وہاں سے آگے روانہ ہوا۔ یعنی سدرہ وہ ہے جس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، مکان ختم ہو گیا، لامکان کی سرحدیں شروع ہو گئیں۔ لامکان میں بشر کثافتوں والا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لیکن فرمایا یہ بشر کثافتوں والا نہیں بلکہ لطافت بھی اس کی گرد راہ کی محتاج ہے۔ اور یہاں پر بڑا خوبصورت شعر ذکر کیا گیا کہ وہ تو لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تحت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سدرۃ المنتہا سے ورا ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کے بعد، سدرہ کی بلندیوں سے نکلنے کے بعد وہاں پر وہ مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے دیدار الہی کا، اللہ رب العالمین کی تجلیات اور اللہ رب العالمین کے مشاہدات میں مستغرق ہونا۔ لیکن سدرہ سے اٹھنے کے ساتھ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، میں اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے، کیونکہ ہمارے بعض اسکالرز یا بعض جلد باز مطالعے کرنے والے یا جناب اس میں سرعت رکھنے والے بسا اوقات یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ معراج کا سلسلہ سدرہ پر رک گیا، لیکن صحیح بخاری کی پہلی حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ سدرہ تو بہت نیچے رہا، رسول اللہ تو اس سے بہت اوپر تشریف لے گئے، اور وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوا اور سدرہ کی طرف میں پہنچا تو سید عالم فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت مجھے جبریل نے اٹھایا، ثم عرج بی، پھر میں عروج پکڑتا رہا، حتی ظہرت للمستویٰ، یہاں تک کہ مقام مستویٰ مجھے نظر آیا۔ مقام مستویٰ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی تقدیر کا قلم چلتا ہے، خلائق کے لیے تدبیریں جو مرتب کی جاتی وہ وہاں پر پہنچتی ہیں، اور وہاں تک علم کی، وہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی کی وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پر کسی فرشتے کا بھی گزر نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک خاص طور پر اللہ رب العالمین کے القائی اور مراحلی تدابیر الہیہ اور اوامر اور تقادیر بندوں کی تقدیروں کو مرتب کیا جاتا ہے اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس کے قریب پہنچ گیا جو سدرہ سے بہت اوپر ہے، اور سرکار فرماتے ہیں وہاں پر کہ اسمع فیہ صریف الاقلام، میرے کانوں نے قدرت کے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا ہے۔ یہاں سے حاصل کیا ہوا؟ اور آپ بھی مجھے کہیں گے کہ اس حوالے کو اتنے زوردار انداز میں پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہوں گا بخاری کی شرح میں علامہ عینی کے وہ کلمات اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ علامہ عینی کے وہ مبارک جملے سنیے کہ سرکار مقام مصطفیٰ میں پہنچ کر اور تقدیر کے قلم کو جو سماعت فرما رہے ہیں، یہ مرتبہ اور مقام کیسا ہے، یہ مرحلہ کیسا ہے؟ تو علامہ عینی فرماتے اعنی انی اقمت مقاما، یعنی حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا بلغت فیہ من رفعت المحل، کہ وہ جگہ میرے لیے سب سے بلند و بالا تھی، الی حیث اطلاعت علی القبائن، قدرت کے تمام رازوں پر مجھے مطلع کر دیا گیا، وظہر لی ما یراد من امر اللہ والتدبیر فی خلقہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں جو تدبیریں رکھتا ہے وہ تمام چیزیں میرے سامنے کھول دی گئی۔ اور حضرت علامہ عینی آخری جملہ کہتے ہیں، فرماتے وَهَذَا وَاللَّهِ، اور فرمایا خدا کی قسم یہ مرتبہ اور مقام جو ہے هو المنتہا، یہ مصطفیٰ کے مقام کی انتہا ہے۔
فرما هو المنتہا، یہ حضور کے مقام کی انتہا ہے. فرما الذی لا تقدم فیہ لأحد علیہ، یہ وہ مرتبہ مقام ہے کہ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بشر، نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے. اگر کوئی گیا ہے اللہ کی عطا سے تو مصطفیٰ تشریف لے گئے. یعنی وہاں پر پہنچ کر کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب منیر کے اندر منتقل فرمایا. اب وہاں پر جو اہم مرحلہ ہے وہ دیدار الہی کا ہے. اس سے پہلے معراج کی جو کئی صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب رسول اللہ نے خواب میں کئی دفعہ رب کا دیدار کیا ہے. جامع ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا، تم نے کیا دیکھا. جب صحابہ اکرام علیہم رضوان اس میں کوئی ذکر نہ کرتے تو حضور خود اپنا خواب ذکر کر کے اس کی تعبیر کرتے. لیکن ایک دن یہ ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا وقت ہے اس وقت کے مطابق آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. اتنا وقت تھا کہ فجر کی نماز اپنے صحیح وقت میں پڑھ لی جاتی. سرکار آئے اور فجر کی نماز پڑھائی. جامع ترمذی میں کہ سرکار نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تم نے پوچھا نہیں میں آج کیوں تاخیر کر گیا، یعنی جس وقت پر میں آتا ہوں آج اس پر میں کیوں نہیں آیا. صحابہ نے عرض کی، صحابہ کا ایک طریقہ تھا میرے دوستو، اللہ و رسول عالم، ان کے زبان پر جملے ہوتے تھے کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا دراصل آج میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. خواب میں نے اپنے رب کو دیکھا اور جب میں اپنے رب کی دربار میں پہنچا تو بڑی جماعت ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو جب میں گزارتا ہوا اوپر جا رہا تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کا خواب ہماری طرح نہیں بلکہ وہ بھی وحی الہی ہے اور قطعی ہوا کرتا ہے اور وہ حجت ہوا کرتا ہے. اب جب سرکار فرماتے کہ میں بڑی جماعت کے فرشتوں سے بڑھ رہا تھا تو بڑی جماعت کے فرشتے ملائے اعلیٰ کے جو ہے وہ کسی معاملے میں مخاصمت کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے. کہتے ہیں جب میں اپنے رب کے دربار میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی جماعت کے فرشتے کس معاملے میں مذاکرہ کر رہے تھے. اب رب کے سامنے یہ کہنا کہ میں خود بتاؤں تو عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، تجھے اسی کا علم ہے. سرکار فرماتے جب میں نے یہ کہا تو رب کریم نے اپنے دست قدرت کو جیسے اس کی شان ہے میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردھا بین الصدیہ، میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو پایا. فوجدت بردھا بین الصدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض، وہ ٹھنڈک ہی نہیں تھی بلکہ زمین اور آسمان کے تمام علوم میرے سینے میں اتار دیے گئے. اور ابن ماجہ کے الفاظ بھی میں پڑھ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ فتجلی لکل شیء، ہر چیز اللہ رب العالمین نے میرے سامنے روشن کر دی. تو خواب میں تو کثرت کے ساتھ دیدار کے سلسلے تھے، لیکن آج جو دیدار کا مرحلہ ہے جو ذکر کیا گیا کہ فدنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ ان کے قریب ہوا اور وہ ایسے قریب ہوا کہ دو قوسین کے درمیان ہوئے. حضرت انس فرماتے کہ فدنا فتدلی سے مراد کہ دن الجبار رب العزت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے شائن شان اپنے حبیب پر کرم فرمایا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے جیسا رب چاہتا تھا اللہ رب العالمین کو دیکھا. کس طرح دیکھا؟ آنکھوں نے احاطہ نہیں کیا لیکن دیدار ضرور ہو گیا، دیدار کرا دیا گیا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی کئی اسکالرز نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی قول پیش کیا اور یہ آپ کے سامنے گفتگو کی گئی کہ مفسرین کے اندر، مفسر صحابہ کے اندر بڑے اونچے طبقے پر ہیں. جب ان سے پوچھا گیا دیدار الہی کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان محمدن رعا ربہ مرتین، فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا، مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، فرمایا ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. اور یقیناً سدرہ پر پہنچ کر جو جبریل پیچھے رہ گئے تو سرکار یہ لمبا سفر انہیں دیکھنے کے لیے کر رہے تھے، تو جنہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تو یقیناً اس سے ورا جو دیدار تھا تو یہ بندے کی ملاقات نہیں تھی بلکہ بندے اور خالق کی ملاقات تھی. اور آخری مرحلہ جو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لوٹے ہیں، لوٹ کر جب آپ تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے تصدیق کی. کفار آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبات کیے، پوچھے، اور قرآن نے ذکر کیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. آسمانوں کو تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن مسجد اقصی کے گرد کے عمارتیں، معاملات، بازار، تمام چیزیں انہوں نے دیکھی تھی. بخاری شریف میں آتا ہے کہ مسجد بھری ہوئی اور کفار آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے باہر سے کہا کہ ہم سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اب وہ سوال کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ جو بیت المقدس ہے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ چاہے اپنی ساری عمر وہاں نماز پڑھتے رہو، کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جناب وضو خانے پر نلکے کتنے لگے ہوئے تھے یا جناب پنکھے کتنے تھے، تو آپ یہی سادہ سا جواب دیں گے کہ جناب میں یہ گننے نہیں جاتا، میں عبادت کرنے جاتا ہوں.
تو دراصل ابو جہل کی عقل چل پڑی تھی، اس لیے وہ صرف الجھانے کے لیے اس بات کو کر رہا تھا کہ دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی. لیکن بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان کے اس فضول سوال کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عظمت کا پاس رکھا اور اس عظمت کو تحفظ دیا کہ جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل جاؤ اور پروں میں بیت المقدس کو اٹھا کر ہمارے حبیب کے سامنے رکھ دو. یہ مراحل معراج ہے میرے دوستو، جہاں جگہ جگہ پر عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کے وہ چشمے بہ رہے ہیں جس سے ہم ضرور استفادہ کریں، اس لیے کہ اصل دین، اصل مراد، اصل ایمان ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور یہ مراحل کے سفر نہ مختصر وقت میں ذکر ہو سکتے ہیں نہ بیان ہو سکتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.